لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله والملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. عزیزان گرامی، اللہ کی توحید میں شیطان نے مختلف ادوار میں مشرکانہ عقائد کی جو ملاوٹ کی ہے، آمیزش کی ہے، اس کے بہت سے عنوانات مختلف راہوں سے اس نے انسانوں کو بھٹکایا ہے، اور ان میں سے ایک راہ جس کا اس نے انتخاب کیا ہے وہ غلو فی الدین. غلو کے معنی ہیں کسی بھی چیز میں اس کی حد سے اس کو جو ہے بڑھا دے، یہ غلو. مثلاً ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ سے لا تغلو فی دینکم، اور قرآن کی آیت بھی ہے کہ یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم. وہ ہرچند کی یہ حدیث جس میں آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ لا تغلو فی دینکم، کہ دین میں غلو نہ کرو، تو صحابہ جمرات پر پتھر مار رہے تھے. آپ جانتے ہیں جب حاجی جاتا ہے حج کے لیے تو جمرات پر جو ہے وہ کنکریاں شیطان کو ماری جاتی. تو بعض صحابہ جو ہیں وہ جذبات میں آ کر کے بڑے بڑے پتھر مارنے لگے. تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو چھوٹی چھوٹی کنکریاں جو ہیں اس سے مارو. یہ ہر سائز کے جذبات اور غصے کے اظہار کے لیے بڑے بڑے پتھر جو مان رہے ہو، یہ غلو فی الدین ہے. اور یہ بھی آپ اکثر سنتے رہتے ہوں کہ بالخصوص دنیا کے اور ممالک کے بھی اور بالخصوص پاکستان کے جو حجاج کرام جاتے ہیں وہ جوتے تک مارتے ہیں. تو یہ ایک غلو فی الدین ہے. اور آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلے کی امتیں جو ہیں ہلاک ہو گئی ہیں دین میں غلو کرنے. اسی موقع پر فرمایا صحابہ جو کنکریاں مار رہے. تو غلو فی الدین کسی بھی معاملے میں شریعت میں جو مقام
جس عبادت کا، جس طریقے سے، جس شخصیت کا، جس مخلوق کا جو متعین کر دیا ہے اس کے اوپر لے جانا، اس سے اس کو بڑھا دینا، یہ غلو ہے۔ اور پرانی امتیں اسی میں تباہ ہوئی۔ اب غلو فی الدین کی پہلی مثال تو اگر آپ دیکھیں تو شرک کی جہاں سے ابتدا ہوئی ہے قوم نوح ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح بخاری میں ہے کہ یہ اللہ کے 5 بندے تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، سورہ نوح میں جن کا تذکرہ ہے۔ اور 950 سال جو ہے نوح علیہ السلام توحید کی دعوت کے عنوان سے بالخصوص ان 5 اللہ کے نیک بندوں کی الوہیت کی نفی کرنے کے لیے اٹھے۔ تو صالح بندے تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ 5 تن جو تھے قوم نوح کے صالح بندے تھے، نیک بندی تھے، جس کو آج ہم اور آپ عرف عام میں ولی اللہ کے نام سے یاد کرنے لگے ہیں، ولی اللہ ہے۔ بعد میں قوموں نے کیا کیا؟ ان کے ماننے والوں نے کیا کیا؟ ان سے محبت کرنے والوں نے، جھوٹی محبت کرنے والوں نے یہ کیا کہ بجائے اس کے کہ ان اللہ کے نیک متقی پرہیزگار بندوں کی تعلیمات پر عمل کرتے، جو نشان راہ صالحیت کا وہ چھوڑ گئے تھے اس پر اپنے کو ڈالتے، نہیں، انہوں نے ان کی عبادت کی جگہوں کو بڑی متبرج جگہ سمجھنے لگے کہ یہاں یہ بیٹھا کرتے تھے حضرت، اور یہ جگہ جو ہے بڑی ہی پوتر ہے، بڑی پاک ہے، اب یہاں سے ابتدا کرتے۔ جس طرح آج بھی آپ دیکھیں کراچی میں بھی بعض مقامات ایسے ہیں جو کہلاتے ہیں کہ وہاں اب کچھ بھی نہیں گزرا ہے، کہتے ہیں یہ تکیہ ہے۔ جب میں اس پہ جاتا تھا اب ریور کی طرف تو وہاں بھی روز مجھے یہ نظر آتا تھا، میں نے پوچھا کہ بھئی یہ تکیہ کس حوالے سے؟ تو وہ لوگ آتے تھے تقرب کے لیے، منتوں کے لیے، نذرانوں کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ یہ حضرت یہاں بیٹھا کرتے، پیر صاحب جو ہیں یہاں آرام فرماتے تھے، اب تو کب سے چلے گئے اور کہیں ان کا مزار بنا دیا گیا ہوگا، لیکن یہ جگہ جو ہے اب جہاں حضرت تشریف فرما ہوتے تھے یہ مقرب ہو گئی، اور نیازوں، منتوں، چڑھاووں، نذرانوں کے لیے تقرب اللہ کا جو ہے ایک ذریعہ بن گئی، اور اپنے لیے مرادیں بڑھانے کا جو ہے ایک واسطہ ٹھہرا لیا گیا۔ تو قوم نوح کی ابتدا یہی ہوئی، غلو ہوئی کہ اللہ نے ایک صالح نیک متقی پرہیزگار بندے کی جو حیثیت متعین کر دی ہے کہ اگر وہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، صالح ہے، تو دنیا میں مالک کی رحمت ہے اس پر، اور آخرت میں اللہ کے فضل سے اس کے لیے انعامات کی بارش ہوگی، جہنم کے ہاتھ سے بچے گا، جنت میں بہترین مقام مالک کی طرف سے اس کو دیا جائے گا۔ لیکن اس کو تم اب بندگی کے معیار سے اٹھاتے چلے جاؤ، پہلے اس کی جگہیں پوتر ہوئی، مقرب بنی، اور اس کے بعد پھر اس کی تصویریں آئیں، پھر اس کی مورتیاں آئیں، اور یہ الہ اتنے مضبوط قرار پائے کہ قوم نوح پہلی مشرک قوم ہے بنی نوح انسان کی، پہلی امت مشرک ہے ایک نبی، اس سے پہلے شرک نہیں تھی۔ اور آخری نبی امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت وقت مکے کے اندر بھی آپ انہی 5 تن پاک جو کہلاتے تھے اللہ کے نیک ولی، انہی کے نام کے بت جو ہے مکے والوں کے اندر بھی مل جائیں گے۔ اب اندازہ لگائیے، تسلسل دیکھیے، جو قرآن کہتا ہے کیا یہ وصیت کر کے مرتے ہیں کہ دیکھو ان کی پوجا نہیں چھوڑنا، ایک پہلی امت شیطان نے ان کے دلوں میں ڈال دیا اولیاء اللہ کی پرستش، اور یہ آخری امت جس کے درمیان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، یہاں بھی یہ موجود۔ پھر اس امت میں آ جائیے آپ جو کلمہ کو امت کہلاتی ہے۔ مکے کے مشرکین تو وہ جو کب کے راہ سے ہٹے ہوئے، جنہوں نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ کلمے کے مفہوم کو سمجھتے تھے، الہ کے مفہوم کو سمجھتے تھے۔ لیکن آج کی امت جو کلمے کا اقرار کر رہی ہے، اس نے بھی غلو فی الدین کلمے کے اندر، یہی علامت غلو فی الدین۔ ولی
وسیع رسول اللہ. اب غلو فی الدین، خلافت خلافت غلو فی الدین کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے، متقی ہے، جنت کی بشارت دی گئی، عشر مبشرہ میں سے خلیفہ چاروں میں، ان کی جرات، ان کی بہادری، ان کی تقوی، ان کی پرہیزگاری بے مثال، لا ریب، امت کی جانیں قربان. لیکن ان کو کلمے کے اندر اس حوالے سے اذان جب دی جاتی ہے تو اس کے اندر علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ. اب یہ غلو فی الدین اضافہ کر دیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کر گئے، ان کی خلافت، ان کی امامت کلمے کا جز بنا دیا گیا. اور اس کے بعد پھر آگے چلیے مکہ پشا ہو گئے، مولا ہو گئے. اب یہ غلو فی الدین ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام رب العالمین نے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پہ آ گیا، یقیناً پتھر کی لکیر ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو صفات بیان فرمائی ہیں، جو شخص اس کے ماننے سے انکار کر دے یقیناً وہ کافر ہے، وہ حدیث کا انکار ہے. وہ علی رضی اللہ عنہ کا انکار نہیں، وہ نبوت کا انکار، رسالت کی تکلیف ہے. لیکن آپ انہیں مشکل شاہ بنائیے، انہیں خلیفہ اول قرار دیجیے، انہیں وسیع رسول اللہ قرار دیجیے، یہ غلو فی الدین. کہاں تک پہنچے یہ؟ شرک کی وادیوں کے اندر سے. اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں شہادت کے بعد قبہ بنا، مزار بنا، اور مزار کیا قرار پایا؟ حرم. حرم ہے. ابھی بم بلاسٹ ہوا تھا عراق میں، گزشتہ ہفتے کی بات ہی ہے. تو اس میں تھا کہ حرم جو تھا علی رضی اللہ حرم، اس میں بم بلاسٹ ہوا ہے. یہ نیوز جو ریڈر ہے اناؤنس کر رہا ہے، نیوز پڑھ رہا ہے، وہ بھی یہ لفظ استعمال کرتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کے حرم میں جو ہے وہ بم بلاسٹ ہوا ہے. اب یہ حرم ہو گیا. بیت المقدس کو بھی حرم نہیں قرار دیا گیا. یہاں 1000 نمازوں کا ثواب ہے دوسری جگہوں کے ایک نماز کے مقابلے. وہاں کی ایک نماز دوسری نمازوں کے 1000 نمازوں کے برابر ہے بیت المقدس اگر کوئی نماز پڑھتا ہے. لیکن حرم صرف بیت اللہ ہے، مکہ ہے یا مدینہ ہے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم قرار دیا ہے. اس کے علاوہ اب زمین پر کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ زمین کسی ٹکڑے کو یا کسی مقبرے کو، کسی کی قبر کو حرم قرار دیا جائے. یہ غلو فی الدین شرک کے راستے میں چل پڑے گی. تو اس کو ذہن میں رکھیے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو پتھر جو ہے، کنکریاں، چھوٹی چھوٹی کنکریاں مارو، غلو فی الدین نہیں کرو. پرانی امتیں جو ہیں وہ اسی حوالے سے ہلاکت کے غار جو ہیں اتر گئی ہیں. تو اس لیے ملائکہ اللہ کے مخلوق، رب العالمین نے ان کی صفات بیان فرمائی ہیں کہ یہ نور سے بنائے گئے ہیں، حدیثیں موجود ہیں کہ یہ نور سے بنی ہوئی. انسان مٹی سے بنایا گیا ہے، جنات جو ہے آگ کے شعلے سے بنایا گیا ہے. یہ تخلیق کی تینوں جو بنیادی چیزیں ہیں اللہ کے اندر بیان فرمائی ہیں. پھر فرشتوں کے اندر بھی مختلف فرشتوں کی مختلف ڈیوٹیاں ہیں. فرشتوں میں بھی فرق مراتب ہیں. جبریل امین کا مقام سب سے بڑھ کر ہے، اور رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کی قوت، ان کی طاقت بیان فرمائی ہے کہ جبریل کو دیکھا افق وقت چھائے ہوئے، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 600 بازو. تصور کیجیے ایک اڑان، ایک پرواز بلا تشریح. آپ کا جہاز اڑتا ہے 2 بازو ہوتے ہیں، یہ پرندہ اڑتا ہے 2 بازو ہوتے ہیں. لیکن یہ 2 بازو کتنا کام کرتے ہیں، ہوا کو کس طرح کاٹتے ہیں اور کس طرح فلائی کرتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل کے 600 بازو میں نے دیکھے جب ان کو اصلی شکل میں دیکھا میں، اور افق پر چھائے ہوئے، یعنی حد نگاہ کر جبریل ہی جبریل نظر آ رہے ہیں. اور قوت دیکھیے، طاقت دیکھیے.
چلیے داخل مان لیں. لیکن اس مقام سے ان کو آگے بڑھا دیا جائے کہ جبریل سے دعائیں مانگی جائیں، جبریل امین سے ان کو فریاد رس مان لیا جائے، ان کو غوث اعظم مان لیا جائے، ان کو مشکل کشا مان لیا جائے، ان سے دعائیں کی جائے کہ جبریل امین آپ اتنی قوت کے مالک ہیں، 600 باسو کے آپ مالک ہیں، چشم زدن میں یہاں سے وہاں پہنچتے ہیں آپ، اور یہ ہمارا کام کر دیجیے. بھائی جن مردوں سے مانگ رہے ہو وہ تو جبریل امین کے مقابلے میں بہت ہی کم قوتوں کے مالک رہے دنیا میں، ہم مر بھی چکے ہیں، جبریل امین کو بھی موت بھی نہیں آئی، قیامت کے دن ہی موت آئے گی، فرشتوں کو بھی ابھی موت نہیں آئی. لیکن جو شخص بھی جبریل امین کو فریاد رس سمجھتا ہے، ان سے مرادوں کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اس کے مشرک ہونے میں کوئی کلام نہیں ہے. وہ لاکھ کلمہ پڑھتے رہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن دراصل یہ جو ہے اللہ کی الوہیت میں جبریل امین ایسے مقرب ترین فرشتے کو یہ شامل ہوتا ہے. مکے کے لوگوں نے کیا کیا؟ مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دی. اب یہ کیا ہے؟ ان کے مقام سے ان کو اوپر لے آنا، شرک کی راہ پر چل پڑا. تو یہ بڑا ہی گمبھیر مسئلہ ہے، اہم مسئلہ ہے. امت میں شرک کا سب سے بڑا دروازہ جو ہے غلو فی الدین سے ہوا ہے. انبیاء کو ان کے مقام سے اوپر بڑھا دیجیے، اللہ کے اولیاء کو ان کے مقام سے اوپر لے جائیے، بزرگان دین کو ان کے بزرگی کے مقام سے، ان کے تقوی کے مقام سے آپ آگے لے جائیے. بس پھر دیر نہیں لگتی، مشرک ہونے میں ایک لمحہ نہیں لگتا ہے. جس پہ اہل کتاب کے لیے آتا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، سورہ توبہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیت اتری ہے اس میں مالک فرماتا ہے کہ یہ اہل کتاب جو ہیں اتخذوا، انہوں نے بنا لیے ہیں، احبارهم ورهبانهم، حبر کی جمع، احبار حبر کی جمع ہے. انہوں نے اپنے صوفیوں کو، اپنے مولویوں کو، اور رہبان اپنے راہب اور صوفیوں کو انہوں نے کیا بنا لیا ہے؟ اللہ کو چھوڑ کر کے رب بنا لیا ہے. عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حاتم دائی کے بیٹے تھے، ان کے بعد عیسائی تھے اور عیسائیت پر بھی حاتم دائی کی موت ہوئی ہے، جو بہت سخی تھا. اس کی سخاوت سے انکار نہیں ہے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی سخاوت کی تائید کی ہے کہ سخی تھا، بہت سخی. لیکن شرک میں مرا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاتم طائی کتنا سخی، ان کی سخاوت کے کتنے چرچے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ٹھیک، صحیح، بہت سخی. کہنے لگی کہ کیا قیامت میں کچھ اس کا حصہ ہے، کوئی اجر ہے اس کی سخاوت کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ بھی نہیں، کچھ نہیں ملے گا. جاننا نہیں لیس لہم بالآخرۃ الا النار، قرآن کہ آخرت میں کسی بھی مشرک کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کوئی صلہ نہیں کسی نے. لیس لہم بالآخرۃ الا النار، آخرت میں آگ کے علاوہ کچھ نہیں. وحبط ما صنعوا وباطل ما كانوا يعملون، دنیا میں انہوں نے جو کچھ بھی کیا تھا سب حذف کر دیا گیا، مٹا ڈالا گیا، نیکیاں ختم. وباطل ما كانوا يعملون، اور جو یہ عمل کر رہے تھے ہم نے باطل قرار دیا. آپ نے فرمایا اس سخاوت کے باوجود جو ایمان کی نشانی ہے سخاوت، کچھ بھی نہیں ملے گا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیٹے سعدی ایمان لے آئے. یہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے کہا کہ قرآن کی آیت ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اہل کتاب کے بارے میں، عیسائیوں کے بارے میں. میرا تعلق بھی عیسائیت سے رہا ہے، اہل کتاب. یہ آج میں سمجھ میں نہیں آ رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے بھائی؟ کہنے لگے اس میں یہ کہا گیا ہے انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو رب بنا لیا تھا اللہ کو چھوڑ کر. علی رضی اللہ عنہ نے کہا ہم نے رب تو نہیں بنایا، رب تو ہم نے اللہ کو بنایا، رب تو ہم نے نہیں بنایا. عیسیٰ علیہ السلام
اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آبان و ربان کو ہم نے رب تو نہیں بنایا ہے، اور آبان و ربان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ رب بنا لیا۔ تو آپ نے کہا کہ دیکھو عدی، یہ بتاؤ کہ تمہارے یہ راہب جو ہیں یا یہودیوں کے جو علماء ہیں، یہ جو حلال قرار دیں وہ حلال، جو حرام قرار دیں وہ حرام، ایسا ہے؟ ان کا فتویٰ، ان کا فیصلہ پتھر کی لکیر ہے، شریعت ہے؟ کہنے لگے ہاں یہ بات تو ہے، حرف آخر ہے، جو یہ کہہ دے حق ہے، جس کا یہ رد کر دے وہ باطل ہے، جو قانون یہ بنا دے وہ شریعت ہے، وہ توریت اور انجیل کے مماثل ہے۔ درسوں میں فرمایا وہ یہی رب بنا دینا ہے۔ تو سمجھ لیجیے رب کا مفہوم اتنا ہی نہیں ہے جو اس کو پوجا نہ جائے، اس کو رزق دینے والا نہ مانا جائے، بس تو ہم رب نہیں مانتے۔ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مقابل اس کے متصادم بھی کسی بھی قانون کو وہ درجہ دے دیا جائے جو کتاب اللہ کا ہے، تو یہ پھر اس کو رب بنانا ہے۔ آج ساری جنگ دنیا سے اسی پر تو ہے کہ عیسائیت اور یہودیت جو ہے آپ کو مسجدوں میں جانے سے نہیں روکتی ہے۔ یورپ میں مسجدوں کی قطار اندر قطار، امریکہ میں مسجدوں کی قطار اندر قطار، کوئی اس کو آپ سے لڑائی نہیں۔ بنائیے مسجد، 100 سال انگریز نے یہاں حکومت کی ہے، ایک مسجد ڈھائی مجھے بتا دو، مسجدیں بنائی اس نے، بے پناہ مسجدیں بنائی اس نے اپنے بجٹ، لیکن ہاں فوج بنائی اپنی، وہاں کے ہندوؤں سے بھی اور وہاں کے مسلمانوں سے بھی اور باقیوں سے بھی جو آبادی وہاں رہتی ہے، فوج بھی شامل ہے۔ برٹش آرمی کے اندر فری پارٹیشن، 100 سال حکومت ہے برے صغیر، ہندو بھی ان کا فوجی، مسلم بھی ان کا فوجی، سکھ بھی ان کا فوجی۔ اب ان فوجیوں کے لیے تنخواہیں بھی ہیں، نعت بھی ہیں، اور یہاں تک کہ مسجدیں بھی ہیں، مسجدیں بنتی، نماز پڑھیں گے صحیح، مؤذن بھی دے دے گا بجٹ سے، امام بھی دے گا، اوقاف کا محکمہ برٹش گورنمنٹ کا ان مؤذنین کی تنخواہ، ان اماموں کی تنخواہ ان مسجدوں کی تعمیر، لیکن لڑیں گے کس کے لیے؟ انگریز بہادر۔ قانون کس کا ہوگا؟ انگریز بہادر۔ تو سمجھ لیجئے کہ کلمہ کفر کا اقرار کر لینا جس طرح کافر بنا دیتا ہے، اسی طرح کسی بھی کافر آرمی کے اندر بطور سپاہی سے لے کر کسی بھی بڑے سے بڑے عہدے تک شرکت جو ہے اس کو کافر بنا دیتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں غزوے پر، جا رہے ہیں، ایک شخص آیا اور کہا مجھے بھی شامل کر لیں اس فوج میں، اس لشکر میں جا رہا ہے، دشمن کے خلاف، مشکین کے خلاف لڑنے جا رہا ہے، مجھے بھی شامل کر لیں۔ آپ سے فرمایا تم کون؟ مسلمان ہو؟ مسلم ہو؟ انہوں نے کہا نہیں میں مسلم تو نہیں ہوں۔ آپ فرمایا نہیں، مشرک کو نہیں شامل کروں گا ان مسلمانوں کی فوج میں، مشرک کو نہیں شامل کروں گا۔ دو رونگ، تو ایک مسلمان حاکم امام الانبیاء سپہ سالار صحابہ کی فوج میں ایک فرد جو مشرک ہے، کافر ہے، مسلمانوں کی فوج میں نہیں شامل کرتا ہے۔ تو یہ بڑا نازک مسئلہ ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ حدیث رب یہ بنانا نہیں ہے کہ اس کی پرستش ہو، اس کی پوجا ہو، اس کے سجدے ہو، اس کے نیازیں ہو، اس کے رکوع ہو، رب یہ بھی بنانا ہے، قانون ساز بنا لیا جائے، مان لیا جائے، اسمبلی جو پاس کر دے آئین، میجارٹی مسٹ بی گرانٹیڈ، جمہوریت یہی تو ہے نا، میجارٹی مسٹ بی گرانٹیڈ، یہ کفر ہے، اسلام نہیں ہے، میجارٹی کوئی چیز نہیں۔
اللہ کے رات پیغمبر کے سامنے ساری مخلوق ایک ہو جائے کچھ بھی نہیں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نس کے مقابلے میں ساری انسانیت ایک ہو جائے نہیں چلے گی. یہاں تو شورا کی میجارٹی بھی امیر المومنین کو معذور نہیں کر سکتی ہے. اہل کے میجارٹی چھوڑیے, شورا کی میجارٹی معذور ہمیں امیر کو معذور نہیں کر سکتی. یہ فلسفہ ہی نہیں ہے اسلام نے معذوری کا. عدالت جاؤ, امیر کے خلاف تمہیں کوئی شکایت ہے عدالت جاؤ, قاضی کے پاس جاؤ, دونوں فریق, شورا بھی جائے امیر بلا لیا جائے قاضی کے پاس. قاضی فیصلہ کرے گا کتاب و سنت کی روشنی میں تحقیق کے ساتھ. محض ہاتھ اٹھا کر کے اور شورا کے میجارٹی سے ہم نے یہ بات کر دیا ووٹ آتا ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ تشریف لے جائیے. معاذ اللہ کتنے اقدام کیے ابو بکر رضی اللہ عنہ خلافت کے زمانے میں. اسامہ غلام کا بیٹا غلام, عزت دیکھو اسلام کی. قرآن انہی کے لیے کہتا ہے اے نبی آپ اپنے قریب سے ان کو نہیں دور کیجیے گا, بس بالنفس کا معاملہ نہیں دو ربهم بالغضب والشی. اپنے کو آپ روکے رکھیے ان غریبوں کے ساتھ جو صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں, ان کو اپنے سے دور نہ کیجیے. اسامہ بھی, زید بھی, جوان ہے, بھی غلام ہے, غلام کا بیٹا ہے. رسول اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں, وصیت کر گئے ہیں لشکر کشی کے لیے بھیجنا باہر, اور اس کا امیر اسامہ کو بنانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ پروٹوکول کا جب تک معیار نہیں بدلو گے اسلام کا نام نہیں لو. اسلامک پروٹوکول جو ہے جب تک معاشرے کے اندر نفوذ نہ کر جائے اسلام کا نام کس منہ سے لیتے. اسامہ کوئی اسٹیٹس نہیں ہوتا دنیا کے حوالے, غریب بھی ہے, غلام بھی ہے, ابھی بچہ بھی ہے کہہ لو, وہ بڑھتی ہوئی جوانی, لڑکا ہے. نبی نے کہا اسامہ امیر ہوگا, اور ان کی ماتحتی میں کبار صحابہ, سوچیے بہت بڑے صحابہ ان کی ماتحتی میں جائیں گے لشکر کشی کے. یہ اسلام ہے. اسٹیٹس یہاں نہیں دیکھا جاتا ہے. چل لیے یہ لشکر لے کے چل لیے. ابھی مدینے کے باہر گئے, خبر آ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے رب کے پاس واپس بلا لیے گئے. حی و قیوم نے موت کا فیصلہ کر دیا امام الانبیاء کے لیے. تم قبروں کی پجاری ہو, اس ملک میں خیر مانگتے ہو, یہ اونچے اونچے قبے یہ روکے ہوئے ہیں رب کے خیر کو, نہیں آنے دے رہے رب کے خیر, یہ روکے ہوئے, یہ مہنگائی سزائے, یہ خون خرابہ سزائے, یہ افلاس سزائے. خبر ملی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو. اس سے بعد کوئی حادثہ امت پر نہیں گزر سکتا تھا صحابہ کے دور میں. یہ واپس آئے. صدمہ تیجس تقسیم رسول اللہ علیہ وسلم واپس آئے. تیجس تقسیم ہو گئی رسول اللہ علیہ وسلم. اب اس کے بعد فتنے اٹھے, آنکھ بند ہو گئی ہیں امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. اب منافقین جو دبے ہوئے تھے آستین کے ساتھ باہر آئے. وہ سمجھے کہ اب مرکزیت جو ہے, اب جہاز کا لنگر ہاتھ ٹوٹ گیا ہے, موت کی نیند سو گیا ہے. اٹھے. کچھ لوگوں نے کہا نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں, مرتد ہو رہے, مدعی نبوت. نبی آ گئے, غلام قادیانی آ گیا,
کیا بھائی ان سے بھی نپٹنا ہے. کچھ کہنے لگے زکات نہیں دیں گے. یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا, یہ آپ کی زندگی کے لیے خاص تھا, بس آپ کی موت کے بعد نہیں. ٹھیک. اور اس سے پہلے ایک مسئلہ یہ اٹھا کہ بھائی مدینے کے اندر حالات بگڑگو ہو رہے ہیں, کتنے سر اٹھا رہے ہیں, مرتدین ہیں, مانین زکات ہے, مدعان نبوت ہیں جھوٹے. امیر المومنین ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بشمول عمر ایسا آدمی رضی اللہ گئے اور کہنے لگے کہ دیکھیے یہ مناسب وقت نہیں باہر لشکر بھیجنے کا. ملک خود ابھی فساد سے دوچار ہو رہا ہے, دارالخلافہ جو ہے فتنے کی آمدگاہ بن رہا ہے. امیر المومنین ابھی باہر نہ بھیجیے لشکر. کہنے لگے نہیں لشکر تو جائے گا. جب دیکھا عمر رضی اللہ عنہ کے تیور امیر المومنین کے یہ ذرا بھی تسمس نہیں ہو رہے ہیں, اسٹیٹ فارورڈ کہہ دیا جائے گا لشکر. پھر بڑے دبے لفظوں میں اور بڑی شدت کے ساتھ پھر یہ درخواست کی انہوں نے کہ اچھا اگر آپ اس فیصلے پر مصر ہیں کہ لشکر جائے گا ضرور تو کم سے کم اسامہ کو نہ بنائیے. اس لشکر کا بھی غلام بھی ہے, بچہ بھی ہے, بڑے بڑے صحابہ ماتحتی میں دیے گئے ہیں, بہت فتنہ نہ ہو گیا. اسامہ کو نہ بنائیے, کسی اور کو بنا دیجیے. کیا کہا؟ جنگ ہمیشہ یاد رکھو ایمان کی بنیاد پر لڑتا ہے مسلمان. اقبال وہ غلط نہیں کہتا, مبالغہ آرائی نہیں کہتا جب ہاں کہتا ہے کہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. یہ یقین کیجئے مبالغہ آرائی نہیں ہے, یہ عین حق ہے. مومن ہے کہ بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. دیکھ کا انکار نہیں ہے, ٹیکنالوجی کا انکار نہیں ہے, لیکن اگر ٹیکنالوجی میسر نہیں ہے تو یہ نہیں کہ ٹکر ڈال دیں گے, یہ نہیں ہے. ایمان سے لڑائی, جو ٹیکنالوجی اس سے لڑائی. تو بالکل وہ صحیح تصویر کرتا ہے مومن ہے کہ بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. لیکن سپاہی مومن تو ہو بھائی. اب انہوں نے کہا کہ جس تلوار سے, جس میان سے جو تلوار امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر نکالتی اپنی زندگی میں, ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ مجال کہ اس تلوار کو میان کے اندر واپس لے لے, اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نکالی ہوئی تلوار ہے اسامہ کی, جس کو آپ نے لشکر کا امیر بنا کر بھیجا ہے. میری یہ مجال میں اس کو واپس لے, اللہ کے قسم لشکر جائے گا اور اسامہ ہی امیر ہوگا رضی اللہ. شورا گئی اور شورا کا ایسا آدمی وکیل بن کر گیا تھا جو امت کا دوسرے نمبر کا آدمی, عمر خطاب, عمر بن خطاب رضی اللہ. جاؤ بھائی جاؤ, تشریف لے جائیے آپ, ووٹنگ ووٹنگ نہیں چلے گی آپ کی, جائیے. تم سب میرا ساتھ چھوڑ جاؤ, ایک وقت بتایا سب ساتھ چھوڑ جاؤ میرا, مدینہ ویران ہو جائے, جنگل کے بھیڑیے ویران سمجھ کر کے آ جائیں میرے پاس مجھے اٹھانے کے لیے, تو بھی اللہ کی قسم میں یہی کر کے رہوں. یہ جمہوریت ہے, یہی کر کے رہوں گا. اور کس شان سے لشکر گیا ہے اسامہ رضی اللہ, گھوڑے پر سوار ہیں اور ابو بکر پیدل جا رہے ہیں. ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے, خلیفۃ المسلمین ہے, پیدل جا رہے ہیں. اسامہ رک گئے. کیا بات ہے بھائی, گھوڑا چلنے سے عاجز ہو گیا ہے کیا؟ اسامہ کیوں ٹھہرے ہوئے؟ کہنے لگے امیر المومنین بڑا معجوب لگتا ہے, میں اوپر بیٹھا ہوا چل رہا ہوں, آپ نیچے سوار میں ہوں, آپ پیدل چل بیٹھے, میں نہیں آؤں.
کہنے لگے اچھا یہ تو مجھے نیچے اتار دیجیے، اگر یہ ممکن نہیں تو آپ آ جائیے اوپر. کیا دونوں کام نہیں ہو، نہ تم نیچے آؤ گے نہ میں اوپر آؤں. چند ہدایات دے رہے تھے اسامہ بن زید، جنگی ہدایات، کیا کرنا ہے مینیفیسٹو. اور پھر آخر میں کہنے لگے اسامہ نبی نے فرمایا ہے جن پیروں پر جو ہے رائے حق کی غبار آ جائے، گرد آ جائے حق کی راہ کی، اس پر جہنم کی آگ حرام. تم حق کے قافلے میں جا رہے ہو، رائے حق ہے یہ. فرمانے لگے اس حق کی راہ میں نبی نے فرمایا جو گرد آ کر پیروں پر پڑ جائے اس پر جہنم کی آگ حرام. یہ گرد میرے پیروں پر پڑ رہی. اسامہ جاؤ اللہ کی نگہبانی. تو آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں کھڑے ہوئے ہیں آپ؟ قبلہ درست کرو پہلے اپنے، فکر میں سلجھاؤ اپنی. تم تو الیکشن کی بازیگری میں پھر اترنے والے ہو. 2013 جو ہے انقلاب کا فعال ہے، پھر تیار ہو رہی. سارے لنگوٹ، سب نے لنگوٹ کس لیے، پہلوانوں نے کس لیے لنگوٹ، پہلوانوں اپنے اپنے اکھاڑے میں جو ہے ڈنڈوت کر رہے ہیں خوب اترنے کے لیے، لہو پینے کے لیے. ہم اور آپ کی عوام جو ہے اس کولو میں جو ہے تیرا جاتا ہے، تیر دیتے ہیں پھر اس کے لہو سے پروان کرتے ہیں. جمہوریت کے اسلام سے کیا بات ہے؟ مالک کا وعدہ کیسے ہے بتاؤ؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ کا وعدہ تم میں سے ان لوگوں کے لیے خلافت کا جو ایمان لائے، جو ہمارے سارے کریں. یہ قرآن ہے، سورہ نور ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. اللہ کا وعدہ ہے، وعدہ مالک کر رہا ہے. سوچیے وعدہ کر رہا ہے تم میں سے جو لوگ ایمان لائے عمل صالح کریں گے، نیک متقی ہوں گے، ہم ان کو خلافت دیں گے جسے تم سے پہلے انہیں کو ہم نے خلافت دی. پھر امن دیں گے، پھر تمہارے دین کو عزت دے دیں گے، تمکنت دے دیں گے. اور یہ کریں کیا؟ یہ سورہ نور کی آیت استخلاف کہلاتی ہے. خلافت کی آیت، جمہوریت کی آیت نہیں، یہ خلافت کی آیت ہے. میجارٹی سے وعدہ نہیں ہے، مومنوں سے وعدہ ہے. یاد رکھو میجارٹی سے وعدہ نہیں ہے. اس میجارٹی کے نتیجے میں پاکستان بنا لیا، کیا حاصل کیا تم نے بتاؤ؟ آیا اسلام؟ آیا تھی میجارٹی ووٹنگ کہ تو ووٹنگ نے بنا دیا. ارے ووٹنگ نے بنا دیا، حاصل کیا ہوا اس کا؟ 1447 سے لے کر آج 1 جون 2012 تک وہ لمحہ مجھے بتا دو جب اس ملک میں اسلام کا ایک جگنو بھی چمکا ہو، وہ لمحہ مجھے بتاؤ. تو میجارٹی سے وعدہ نہیں ہے، سن لو کان کھول کر کے، کسی قوم سے وعدہ نہیں ہے. خلافت کا، اقتدار کا، تمکنت کا، عزت کا، امن کا نہیں وعدہ ہے. رب یہ قرآن ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، تم میں سے وہ لوگ جو مومن ہیں، جو عمل صالح کرنے والے ہیں. لیستخلفنہم فی الارض، لام تاکید ہے، نون تاکید ثقیلہ ہے، زور پر زور ہے. ہم ضرور بالضرور، یقین بالیقین، یقین ہم ان کو خلافت دیں گے زمین میں، جسے پہلو گے تمہارے دین کو عزت دیں گے. یہ کریں کیا؟ یعبدوننی. خلافت ملنے کے بعد کیا کریں گے؟ یہ ٹیم آئے گی، کیا کرے گی؟ یعبدوننی، میری ہی بندگی کریں گے. اور کیسی بندگی کریں گے؟ چادر چڑھائیں گے جا کر. کبھی محمد علی جناح کی قبر پر حاضری دیں گے، کبھی لاہور چلے جائیں گے، کبھی سیون چلے جائیں گے، کبھی بٹائی کے بعد چلے جائیں گے، کبھی جنرل دروازے کی حاضری دے دیں گے. یہ کریں گے. کام کیا کریں گے؟ اخبار کیا کریں گے؟ یعبدوننی، یہ میری بندگی کریں گے. لا یشرکون بی شیئا، اور میرے ساتھ ذرہ برابر شے کو بھی شریک نہیں ٹھہرائیں گے. یہ ہے مینیفیسٹو، یہ آیت استخلاف. صحابہ قلیل تھے
مدینے میں آئے قلیل تھے، ابھی بدر کا مارکا بھی نہیں ہوا، خلافت مل گئی، اقتدار مل گیا، مدینے آتے ہی اقتدار مل گیا۔ اور خزرج یہودیوں اور عیسائیوں کے چنگل سے نکل کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ماتحتی میں آ گئے، انصار، خلافت مل گئی، اقتدار مل گیا، مسجد نبی بن گئی، قانون چلنے لگا، فوج تیار ہونے لگی۔ آئے مدینے کے اندر کوئی مائی جرا روک کے آئے، ایمان اور ہجرت کا مرحلہ طے کرتے ہی خلافت مل گئی۔ اور تو اس پر پہلے ایمان کے شہرہ پر قدم تو رکھو، یہ ہلا غیبن شاذ ہے اور چلے جا رہے ہیں، ان کو پھر تو دکھاؤ بھائی ان نے کیا رکھا ہے یار، ان نے کیا ہے بھائی، ہم معذور غیر حیا، یہ تو بچتے ہیں، ان میں زندگی نہیں ہے، مر چکے ہیں بھائی، زندہ نہیں ہے، یہ گئے۔ انہیں تو یہ تو خبر نہیں ہے کہ قیامت کب ہوگی، اب کب دوسری زندگی ملے گی جب ہم اٹھائے جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں، انہیں تو وبا چھوڑنا یاد ہے بسود، انہیں یہ بھی خبر نہیں۔ تم ان کے بعد لینے جا رہے ہو، چادر لے کر جا رہے ہو، منت ماننے جا رہے ہو، صدر صاحب بھی کے اجمیر حاضری دے کر آ گئے، کیا کرنے گئے تھے بھائی؟ وہ منت مانی، بیگم صاحبہ نے پوری کرنے گئے، یہ منتیں اس سے مانی جائے۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم۔ اب جیسا کہ میں نے عرض کیا عزیزان گرامی کہ اہل کتاب اس وقت بالخصوص نشانہ بنائے گئے جو غلو فی الدین کے شکار ہو گئے، یہودی بھی نصرانی بھی، اور آج یہی دو چکی کے پارٹ ہیں، غلو فی الدین کے امام ہیں، جن میں امت مسلمہ اپنے عقائد کے لحاظ سے بھی، اپنے اعمال کے لحاظ سے بھی، اپنے کلچر کے لحاظ سے بھی، اپنی معیشت اور اپنی تہذیب اور معاشرت کے لحاظ سے بھی پس رہے۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ تم ایک وقت آئے گا کہ قدم بقدم، بالش و بالش ان کی پیروی کرو، ان کے راستے پر چلو، یہاں تک کہ اگر وہ کسی گو کے دل میں گئے ہوں گے تو تم بھی آنکھ بند کر کے اس گو کے دل میں جاؤ گے۔ یہودی گیا ہے نا ادھر، نصرانی گیا ہے نا ادھر، تم بھی جائیں۔ صحابہ سے کہا تو صحابہ نے فوراً سوال کیا، آپ نے پہلے نام نہیں لیا، یہ کون سے لوگ؟ صحابہ نے فوراً پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں؟ قدم بقدم، بالش ب بالش ہم ان کی پیروی کریں گے، اور اتنا بلائنڈ فیتھ ہوگا کہ اگر یہ گو کے دل میں گئے ہوں گے تو ہم بھی چلے جائیں گے بغیر سوچے سمجھے۔ آپ نے سمایا اور تو اس کے علاوہ اور آج جتنی پیروی ہے یہ امت مسلمہ آج بھی پورے عالم اسلام میں نام نہاد یہود و نصارہ کر رہی ہے، اور کسی قوم کی نہیں۔ عقیدے وہیں سے آ گئے غلو فی الدین کے حوالے، اس نے اپنے انبیاء کو الوہیت میں شریک ٹھہرایا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کو، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والے متقی پرہیزگار بندوں کو، ان کے متبعین کو بھی الوہیت میں شریک ٹھہرا لیا۔ انہوں نے اپنے بزرگوں کو، اپنے اماموں کو، اپنے نیک بندوں کو اللہ کے الوہیت میں شریک ٹھہرایا۔ عقیدے میں یہ خرابی آ گئی، غلو فی الدین وہاں بھی تھا، غلو فی الدین یہاں بھی آیا۔ کلچر، سارا کلچر ان کا، ہمارا کوئی کلچر نہیں، اسلام نے کوئی کلچر نہیں دیا، معاذ اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تہذیب لے کر نہیں آئے تھے، یہ کہہ رہے ہو؟ قرآن کہتا ہے مسلمانوں تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کامل رہنمائی کی لائق، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کمپلیٹ وے آف لائف فالو کرنے کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول فخذو، جو دے لے لو، ہمارا حکم جسے روکے بندہ رک جاؤ۔